السلام علیکم ماما جان، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ بیٹے میں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ 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 الحمدللہ. اب وہ تو ہم نے پہلے سیریل بنا کے دکھایا تھا. آج ابھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ودیا بنائے تھے ہم لوگوں نے بند. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بند جو ہوتے ہیں وہ میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے آٹے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہاں تو براؤنس والے بھی ملتے ہیں, اور سعودی عرب ہم گئے تھے تو وہاں آٹے کے بنے ہوئے اسی کلر کے بنے ہوئے ملتے تھے. تو یہ اب اس کے بنائے ہیں کساوا فلاور کے نا. اچھا. اور ماشاءاللہ کل ہم لوگوں نے ٹرائی کیا تھا تو ذرا ہم نے موٹے بنائے تھے, تو وہ پتہ چلا کہ وہ ذرا تھوڑے سے موٹے بن گئے تھے, تو بائٹ لینا ذرا بچوں کو مشکل لگ رہا تھا. یہ چیزیں تجربے سے ہی آتی ہیں, آپ جتنا تجربہ کریں گے اتنا ان سے سیکھیں گے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہر چیز آپ تجربے سے کرتے ہو. تو جو آج تک ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں وہ بڑوں کے تجربے سے یہاں تک پہنچے ہیں. تو اس لیے ہم یہ چیزیں آگے سے بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ پھر نئے سر سے تجربہ نہ کریں, آگے سے یہاں سے شروع کریں جہاں تک تجربہ ہو چکا ہے. تو اس طرح ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور آسانی بھی رہتی ہے. اور یہ آج نا بنائیں اور باریک والے بنائیں اور بڑے اچھے بنے ہیں. اب اس کے اندر آپ اپنا کباب وغیرہ رکھ کے کوئی بھی چیز اس کے برگر بنا سکتے ہیں اس کے نا. تو اس کے اس طرح کپ کیک بھی بن سکتے ہیں. یہ just little like rolls, جیسے رولز کا, جیسے بریڈ رولز. ہاں یہ بالکل, یہ آپ روٹی کی طرح بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو میں اب یہ بتا رہی تھی, میں نے کہا میں نے اپنے دیکھنے اس کا مدیہ یہ بتا دیں ذرا, اس میں ریسپی بتا دیں. سو اس میں 3/4 cup of cassava flour, یعنی کہ پونا کپ جو ہے نا, پونا کپ جاتا ہے کساوا فلاور کا, مطلب ایک کپ پورا بھی نہیں ہے. 3 tablespoons flax seeds. Then we have is 4 eggs, half a cup of applesauce, 1 teaspoon of baking soda, and that's it. So cassava flour, flax seed, پھر میں نے تھوڑا سا نمک ایکسٹرا ڈالا تھا کیونکہ یہ نمکین بنائے ہیں نا, تو تو اگر میٹھا بنانا ہے تو پھر اس میں آپ ہنی ڈال لیں یا میٹھا کرنے کے لیے. But then apple sauce gives it a little bit of sweetness. So then the salt makes it a little bit savory. کیونکہ اس کے لیے بنا رہے ہیں نا, جیسے روٹی کی جگہ آپ نے یہ روٹی کی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. Absolutely. آپ کھا سکتے ہو تو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے اپنے وہ دیکھنے والوں کو یہ بتانا تھا. اور دوسرا یہ ایک اور چیز بڑی اچھی مدیہ مجھے یاد آیا کہ میں نے سب دیکھنے والوں کو یہ کہنا ہے کہ پلیز آج کل حالات اس طرح کے جا رہے ہیں, ایک تو کرونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, اور دوسرا اپنے آپ کو پلیز خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں. اور یہ بہت بڑی ایک حدیث ہے جس میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو معاف نہیں کرتا, جو ایک تو شراب پینے والے کو, اور دوسرا جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والوں, اور تیسرا جو ہے ماں باپ کے نافرمان شخص کو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں برائیوں سے بچائی رکھے. اور جو رشتہ داریوں سے قطع تعلق ہوتا ہے وہ دیکھ لیں, اب یہ کرونا نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے بہن بھائیوں سے ملنے سے آوازار تھے, تو اللہ تعالیٰ نے پکی پابندی لگا دی ہے کہ اب نہ کوئی کسی کے گھر میں جاتا ہے نہ کوئی کسی سے ملتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم انہی سے تنگ پڑے ہوئے تھے, اور آج یہ لوگ تمہارے گھروں میں نہیں آ رہے ہو, اب تم چاہ رہے ہو کہ یہ ملیں ہمیں کسی طریقے سے, ہمارے گھروں میں آئیں یا ہم ان کے گھروں میں جائیں. تو پلیز کوشش کریں کہ مجھے وہ دعا بھی یاد آ جاتی ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو پلیز رات کو سونے سے پہلے اپنے جو بھی کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں, بہن بھائی ہیں, دوست احباب ہیں, جس کے ساتھ بھی آپ کی ناراضگی ہوئی ہے, تو رات سونے سے پہلے ان کو معاف کر کے سوئیں, اور اس طرح معاف کریں کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, تو اسی طرح آپ دوسروں کی برائیاں, غلطیاں, اپنے بچوں کی, اپنے ملنے والوں کی, اپنے رشتہ داروں کی. اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھے خام خواہ ناراضگیاں جو ہے نا مول لیتے ہیں, خام خواہ ناراض ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ناراض ہو جائیں گے, بات نہیں کریں گے. اور یہ 3 دن تک ناراض رہنا اللہ تعالیٰ کو, 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. تو پلیز کوشش کریں. اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیز, اگر ہم لوگ ناراض ہوتے ہیں اور دوسرے کی غلطی کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور خود سوچتے رہتے ہیں اس کے بارے میں غلطی کو,
اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم خود ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں کہ فلانے نے یہ کہا تھا, فلانے نے یہ کیا تھا, حالانکہ اس جس شخص کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے اس کو علم بھی نہیں ہوتا کہ میں اس کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں. وہ تو اپنے گھر آرام سے نیند سے سویا ہوا ہے, آرام سے کھا پی رہا ہے, اور آپ نے یہ ٹینشن اس کو سوچ سوچ کے اپنے دماغ میں رکھی ہوئی اور آپ بیمار ہو رہے ہو. تو پلیز اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں, خاص کر ان حالات میں, ان کرونا کے حالات میں, اور اپنے آپ پہ بیماریاں حاوی نہ کریں, کیونکہ جب آپ کا یہ سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا نا تو کوئی چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی آپ پہ حاوی ہو جائیں گی. تو پھر گھر میں ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے تو سمجھیں پورا گھر بیمار ہوتا ہے, پورے گھر والوں کو پریشانی لگ جاتی ہے. تو پلیز آپ کوشش کریں, خوش رہیں, ہنستے بستے رہیں, خوشیاں بانٹیں, آپ ایک دوسرے کو معاف کریں, اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آئندہ آنے والی گھڑی ہمیں یہ مہلت دیتی بھی ہے کہ نہیں. جس ٹائم پہ بھی آپ کو یاد آئے, جس ٹائم پہ بھی آپ کو اپنی غلطی یاد آئے تو اللہ تعالیٰ سے اسی وقت اپنی غلطی کی معافی مانگیں, اور جس وقت دوسرے کی غلطی یاد آئے تو آپ اس کو بھی معاف کر دیں. اور بڑی اچھی یہ بات ہے, تو انشاءاللہ میں نے شیئر کی ہے, تو میں اپنے بچوں سے بھی کہوں گی, اپنے ملنے والوں سے بھی, سب سے, کہ بس معاف کرنے کی عادت ڈالیں, اور انشاءاللہ پھر آپ خوش رہیں گے, پھر آپ کے چہرے پہ بھی ہنسی آئے گی, آپ خوش رہیں گے, اور دوسرے کو دیکھ کے بھی مسکرائیں گے, کیونکہ آپ کے اندر, آپ کا دل میلا نہیں ہوگا, آپ کے دل کے اندر کینہ نہیں ہوگا کوئی کسی کے بارے میں. سب میں غلطیاں تو ہیں, غلطیاں تو سامنے آتی ہیں, سب میں غلطیاں ہیں. ہم جب نیگیٹو دیکھتے ہیں نا, وہ پھر ہمارا دل میں وہ ایک کینہ رہ جاتا ہے, ایک وہ چیز رہ جاتی ہے. ہاں جی, تو اس لیے اس چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے. So focus on the positive. تو دیکھیں ہمارے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری کتنی بڑی بڑی غلطیوں کو وہ معاف کرتا ہے, اور پتہ نہیں ہم جانے انجانے میں کیا کیا الفاظ اپنے منہ سے ادا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت انسانوں کے اندر بھی ڈالی ہوئی ہے. اور پھر ایک بڑی سب سے اچھی بات ہی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً رجوع کیا اور معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اور شیطان سے غلطی ہوئی اور اس نے معافی نہیں مانگی. اور پلیز کوشش کریں کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو, فوراً ایکسکیوز کر لیں, فوراً اس سے معافی مانگیں کہ میرے سے یہ بات غلط ہو گئی ہے. اور بڑی اچھی بات ہی میں نے دیکھا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے تھے, رات کو سونے سے پہلے بھی کہتے تھے اچھا مجھے معاف کر دینا, مجھے بخش دینا. اور گھر سے نکلتے وقت دوست احباب کوئی رشتہ دار آپس میں بیٹھے ہوتے تھے, گھر سے نکلنے سے پہلے ایک دوسرے کا چلو بھی کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دینا, تو ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے رہتے تھے. تو وہ معاف ہی کہتے تھے اچھا یار میں نے معاف کیا تو بھی مجھے معاف کر دینا, وہ کہتا تھا میں نے بھی معاف کیا, وہیں پہ صلح صفائی ہو جاتی تھی. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو معاف کریں, اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیں. آمین انشاءاللہ. اللہ حافظ. سو میں نے بس یہ کہنا تھا آلسو دیٹ جو there's lots of different buns, they کہتے ہیں یہ کیا فضول میں کوشچن لوگ کہہ رہے ہیں that کیا دوسری چیزیں مل جاتی ہیں نا بن شان, کیوں ہم یہ گھر میں بنا رہے ہیں. Because one, جو the other buns, they actually have something called calcium propionate. آپ کو جو آپ لیتے ہو نا, جب اسٹور سے بھی لیتے ہو, جہاں لیتے ہو, آپ کو وہ انگریڈینٹس پڑھنے چاہیے. اس پہ اتنی زیادہ چیزیں بنی ہوئی ہیں جو آرٹیفیشیل ہوتی ہیں. سو انہوں نے جو وائٹ فلاور ہے وہ بھی انہوں نے کیمیکل کے ساتھ بلیچ کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان دا وائٹ فلاور in order to make it nice and fluffy there's something called calcium propionate, or that kills your brain cells. So یہ bread میں جو ہے نا, it has things in it that actually kills your bread cells, your brain cells. So ہم آہستہ آہستہ یہ بن شن تو کھا رہے ہیں سارا, بتن ہم ساتھ ساتھ اپنا ذہن کو بھی خراب کر رہے ہیں, اور then we become addicted to it. انہوں نے کافی لوگوں نے انہوں نے بنوں میں نا ماما انہوں نے MSG بھی ڈالی ہوتی ہے. MSG, and then even in the patties and all these processed foods have MSG. That makes you addicted to these foods. So اس لیے بندہ کہتا ہے آپ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ نہیں. اچھا اکثر بچوں کو میں نے دیکھا جب یہ ٹافیاں بیچنے والا کوئی آتا ہے باہر, تو وہ ٹافیوں میں بھی کہتے ہیں اتنی وہ ایڈکشن والی کوئی چیزیں ڈالی ہوتی ہیں کہ بچہ وہ رو ہوتا ہے کہ میں نے وہی ٹافی کھانی ہے, وہی چاکلیٹ لینی ہے. اور یہ ایون دکانوں پہ بھی جائیں گے تو کہیں گے میں نے یہی والا یہی پیٹیز کھانی ہے, اور یہ اسی قسم کا بند کھانا ہے. اور اتنی ایڈکشن ایون بچوں کو کیا بڑوں کو بھی, کہ وہ کہتے ہیں وہ نے فلانی دکان سے فلانی جگہ سے یہ چیز لی تھی, میں نے وہیں سے لینی ہے. تو پلیز کوشش کریں کھائیں, لیکن اس کا دیکھیں گے اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کے نقصان کیا ہے, اس میں دیکھیں وہ انگریڈینٹس کیا ہیں, اس میں جا کے پڑھیں. اللہ نے کہا ہوا ہے ہم کو اقرا. ایک تو اللہ نے کہا ہوا ہے دیٹ پازیٹیولی بینگ اے پیپل آف الحمدللہ, پازیٹیو سوچو. دوسرا اللہ نے کہا the first word Allah sent down was اقرا, read.
So یہ جو سارے بن شن ہے یہ ساری چیزیں you want to make sure that you read the ingredients, educate yourself, جا کے آن لائن دیکھ لیں. نہیں اب تو وہ چیز رہی نہیں نا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. اب تو نہیں, اب تو ہر جگہ. اب تو یہ ہے کہ آپ نیٹ کھولیں, آپ کو اور ویڈیو دیکھیں, ہر بندہ یہ چیزیں بنا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کے نقصانات ہیں. اور یہ ہمیں مجھے پتہ ہے کہ یہ مہنگا پڑا ہے, گھر میں اچھی چیز ڈالی ہے, انڈے ڈالے ہیں اس کے اندر. وہ ماما کل ہم نے بنایا ہے نا, بچوں نے صرف آدھا برگر کھایا ہے, آدھا برگر کھایا. آج صبح مجھے کھانا بنانا نہیں پڑا بیکاز وہ کل کا جو بچہ برگر تھا نا وہ خوشی سے بیکاز اٹس ہیوی تھا. اٹ واز کیونکہ اس میں وہ چیزیں چلی گئی ہیں نا. یہ انڈے بھی وہ آرٹیفیشل قسم کے خراب قسم کے انڈے ڈالتے ہیں. بیکریز میں جتنے انڈے استعمال ہوتے ہیں وہ اس طرح کے انڈے ڈالتے ہیں. اور ایون ایک دفعہ تو میں نے بچپن میں تھی تو میں نے سنا تھا, تب سے میں نے بیکری کی چیزیں بھی کھانی چھوڑ دی تھی. اس وقت تو یہ نیٹ وغیرہ نہیں آیا تھا, تو مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ کچھوے کے انڈے سستے مل جاتے تھے. کچھوے 50 انڈے دیتا ہے, تو وہ دریا کے کنارے سے وہ انڈے لے آتے تھے, تو وہی ڈالتے تھے بیچ میں. اور وہ بھی چلو حلال ہی ہوں گے, مجھے نہیں پتا کہ وہ چلو ایک جانور ہے, دریائی جانور ہے, اس کے انڈے ہیں. لیکن پھر انڈوں کی سفیدی ہوتی ہے, زردی جو ہوتی ہے وہ بھی سفیدی مائل ہوتی ہے. پھر اس میں رنگ ڈالتے ہیں, وہ آرٹیفیشل کلر ہوتا ہے, وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اب کیک میں نے اسپیشل دیکھا تھا کہ کیک کو پیلا کرنے کے لیے پیلا رنگ ڈال دیتے ہیں بیچ میں. اس میں بھی کینسر, اور یہ جو سارا کلرنگ ہے نا یہ سارا کینسر کرتا ہے. اور پھر سو ہم یہ سارا آرٹیفیشل جو دماغ کو بھی خراب کرنے والا, جسم کو بھی خراب کرنے والا. اور یہاں ہمارا بتانے کا مقصد صرف آپ کو یہ ہے کہ اس سے نہ ہمیں کوئی آمدن ہو رہی ہے, اور یہ صرف یہ ہے کہ یہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس علم کو آگے پھیلائیں آپ. اچھا علم, اچھی نیکی کی بات آپ دوسروں تک پہنچائیں. تو یہ ایک نیکی کی بات ہے جو آپ کو پتہ چلی, آپ نے کتابوں سے پڑھی یا آپ نے اس کے فائدے دیکھے. نہ کہ ایک جگہ کوئی 400-500 کتابیں پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس میں حقیقت کیا ہے. تو جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ کلر میں اور یہ آرٹیفیشل انڈے, آپ نے خود دیکھا ہوگا, ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آرٹیفیشل انڈے پلاسٹک کے انڈے نکلے ہوئے ہیں, پلاسٹک کے چاول نکلے ہوئے ہیں, تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. تو صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے, باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. اگر آپ کی صحت جب تک ٹھیک ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا, میں مانتا ہی نہیں اس چیز کو. جب انسان بیمار ہوتا ہے وہ کہتا ہے پلیز مجھے بتا دو کہ میں اب کیا کروں. تو اس وقت پانی جو ہے نا سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے, اور پھر جتنے سال لگے ہیں نا اس بیماری تک پہنچنے تک, پھر اتنے سال لگتے ہیں واپس آنے تک. آپ یہ نہ سوچیں کہ بھی میں 20 سالوں میں میں یہاں, وہ یہ سلولی آپ پہنچتے ہو. یہ ایک پوائزن ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی باڈی کے اندر جاتا ہے, اور یہ جب حملہ کرتا ہے, اٹیک کرتا ہے. میں نے دیکھا اس زمانے میں 60 سال کے بعد عورتیں یا مرد اپنی شکایت کرتے تھے کہ بھئی ہمیں یہ تکلیف ہے. تو آج میں دیکھا یہ میسیج میں بھی آ رہا ہوتا ہے, کتنے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ میری عمر 27 سال ہے, میری عمر 30 سال ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور میری ٹانگیں پھول گئی ہیں, میری بازو پھول گئے ہیں, میرے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, مجھے تھائرائیڈ ہو گیا ہے, مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے. اور ایک شخص کتنی بیماریاں آپ کی بتاتا ہے, اور صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اچھی غذائیں نہیں کھائیں. آج کل جو نئے بچے ہیں نا انہوں نے اچھی غذائیں نہیں کھائیں. جو 60-70 سال تک ہیں نا انہوں نے پچھلے 30 سال سے پہلے لوگوں نے کھائی ہیں چیزیں, اچھی چیزیں کھا لی ہیں اور اچھی غذائیں کھائی ہیں. تو اگلے جو ہے نا یہ بس ان بچوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں, اور ابھی بھی آج بھی سنبھل جائیں, آج بھی توبہ کر لیں, تو آج ہی پرہیز کرنا شروع کر دیں. تو آہستہ آہستہ, یہ نہیں کہ ایک دم ہی آپ روٹی چھوڑ دیں, چاول چھوڑ دیں, آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ. اور مجھے اتنے پازیٹیو جواب آ رہے ہوتے ہیں, مجھے شخصی فون بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ چلو کوئی بات تو کسی تک پہنچی. اور اگر 100 لوگوں میں سے ایک شخص نے, کسی نے کہا نا کہ میں نے اب یہ کھانا چھوڑ دیا تو مجھے تھوڑا سا فرق پڑا, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو کہ بھی شکر الحمدللہ کہ لوگوں نے, اب جیسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لوگوں کے گھر میں مٹھائیاں لے کے جانا چھوڑ دیں, تو مجھے اپنے کتنے دوستوں نے بتایا کہ اب ہم کسی گھر میں جاتے ہیں تو فروٹ لے کے جاتے ہیں, تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو مجھے اچھا لگا کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ چلو کسی گھر میں فروٹ پہنچا ہے, ایٹ لیسٹ وہ مٹھائی تو نہیں پہنچی نا آرٹیفیشل برفی اور آرٹیفیشل کلر ڈال کے. اب اس میں گرین کلر کا کلر ڈال دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پستے والی برفی ہے, تو پستہ نہیں ہوتا. اور کسی میں یلو کلر ڈال دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ پمپکن والے ہیں, تو حالانکہ وہ چیزیں نہیں ہوتی, کلر ڈالا ہوتا ہے. تو میں آپ سب سے توقع رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ لوگ کیا نہیں, ہم کوشش کریں گے. ہاں نہیں انشاءاللہ خوشی ہوگی بچوں, اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ آپ کو اپنا فائدہ ہے, ہمیں تو اس کا فائدہ نہیں ہونا, کہ فائدہ آپ کو اپنا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ اگلی نسل جو ہے نا
وہ صحت مند ہو اور وہ دین کے کام بھی کر سکے اور دنیاوی کام بھی کر سکے اور کامیاب آپ رہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ماما جان, that was amazing. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.